میں گزشتہ دنوں ایک مسجد میں اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ باتیں وہ بیان کر رہا تھا، تو وہاں پر نام آ گیا حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بعد میں ایک صاحب مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے، مولوی صاحب یہ ہماری مسجد ہے، توحید کی مسجد، یہ اہل توحید والوں کی مسجد ہے، یہاں پر جو ہے وہ ان جیسے لوگوں کا نام لینا ہی نہیں ہے، اور پھر لینے کے بعد آپ نے رحمہ اللہ علیہ کہا، تو یہ کیوں کہا؟ دیکھیں، یہ یہاں پر آپ کو ایک بات میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو چکا ہے، بس اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کو ہی صحیح کہنا ہے، اپنے مکتبہ اس کھول کے اندر ہم بند ہو چکے ہیں، ہم باہر نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کو ہی صحیح کہنا ہے، اپنے مکتبہ فکر کے علماء کو ہی کے بارے میں ہی اچھی باتیں کہنی ہیں، اور انہی کی جو وہ کتابیں پڑھنی ہیں، انہی کی تفاسیر پڑھنی ہیں، باقیوں کے بارے میں بس یہی ہے، ان کا نام بھی اگر لیا تو برائی سے نام لیا۔ کیوں؟ ایک دو اختلافات کی وجہ سے ان کی ساری محنت پر، ساری زندگی اس نے دین پر لگا دی ہو، اور ایک دو اختلاف ہمارے اکابر سے اس کے ہوئے ہوں، اور اختلاف تو اکابر کریں گے، میں اور آپ اختلاف۔ دیکھیں یہاں پر یہ اچانک میرے ذہن میں بات آئی، تو مثال بھی آپ کو جو دیتا ہوں اور یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ چند دنوں سے میں آج جہاں میرے خلاف یہاں پر ایک پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کبھی عالمی تبلیغی مرکز کہتے ہیں نظام الدین کو، کبھی آپ جو ہے وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بارے میں انہیں عالمی امیر کہتے ہیں اور انہیں حضرت جی کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو وہ کیوں؟ وہ تو گمراہ ہیں، وہ تو ان کے تو عقائد غلط ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہت کچھ لمبا چوڑا کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہنے تھے، میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، چھوٹی سی ایک دو اختلاف کی وجہ سے ان کی ساری زندگی پیچھے، کتنی ان کا خاندان تبلیغ پر لگا ہوا ہے، ان کی اپنی ساری زندگی دعوت و تبلیغ پر لگی ہوئی ہے، مگر وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ایک یک طرفہ چھوڑ دی۔ ایک دو بات دیکھو، ایک دو باتیں ہماری یہاں آ گئی، بس انہی باتوں کو اچھالنا جو ہم نے شروع کر دیا، اور اچھالتا بھی کون ہے؟ دیکھیں، مجھے ایک آدمی نے کہا گزشتہ دنوں، ایک آدمی فون کر رہے تھے اور فرمانے لگے کہ آپ حضرت جی کیوں فرماتے ہیں؟ آپ مولانا سعد صاحب ایک گمراہ آدمی ہیں، ان کو اب حضرت جی کیوں کہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں دیکھیں، میں آپ کو یہ یہاں پر ایک بات بتا دوں، میں ایک نچلی سطح کا آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، اور حضرت جی ایک بہت اونچی شخصیت ہے، اور ان کو پوری دنیا مانتی۔ آپ نہ مانیں، چند چار آدمیوں کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا ان کو مانتی ہے، اور ایک عالمی امیر کی حیثیت سے ان کو دنیا نے قبول کیا ہوا ہے۔ تو میرے اور آپ کے ماننے سے کیا ہوگا، نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا ان کو مانتی ہے، اور حضرت جی کے نام سے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ ان کو جو ہے وہ اس کو مان رہے ہیں، پوری دنیا ان کو مان رہی ہے۔ بہرحال میں نے کہا وہ ایک اونچی شخصیت ہے، میرا ان کے ساتھ اختلاف کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ میں ایک نچلی سطح کا آدمی ہوں، اتنی اونچی سطح کے آدمی کے سے جا کر جو وہ اس کے ساتھ جو میں اختلاف کرنے کی کوشش کروں، تو یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے انسان آسمان کی طرف تھوکنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھوک واپس انسان کے منہ پر ہی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اپنے جو آپ سے قد میں، جو آپ سے آپ کی لیول سے اوپر کے آدمی ہوں، ان کے بارے میں اگر آپ جو ہے وہ غلط نظریہ، اگر آپ ان کے بارے میں غلط کہنے کی کوشش کریں گے، وہ نظریات آپ پر پلٹ کر آ جائیں گے، وہ باتیں آپ پر پلٹ کر آ جائیں گی، ان بڑے لوگوں کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کرنے کا حق ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے اختلاف، مگر اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دو باتوں کی وجہ سے جو ہے ان کی ساری زندگی کو سائڈ کر لے جائے، یہ کافر ہیں، یہ گمراہ ہے، یہ ساری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ کافر ہیں۔ نہیں، ہاں، ان کے کچھ نظریات ہیں جو آپ نہیں مانتے۔ مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے جو ہے مجھے لگاتار جو ہے واٹس ایپ نمبر مانگا، پھر واٹس ایپ نمبر پر وہ بھیجنے لگے، یہ ہے جی ان کے، یہ ان کے نظریات، یہ ان کے نظریات، یہ ان کے نظریات۔
حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کہ یہ ان کے نظریات ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ غلط کہا، انہوں نے نبیوں کو غلط کہا ہے، انہوں نے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، جو ہے وہ لمبی چوڑی باتیں، انہوں نے جو اصحاب کہف کے کتے کو کہا وہ کتا نہیں وہ شیر تھا، اور بھی بڑی بڑی چیزیں کہنے لگے۔ میں نے کہا دیکھو میرا ایک حضرت جی کے بارے میں حسن ظن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں قبول کیا ہے، وہ اللہ کے دین کی دعوت میں دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تو میرا ان کے بارے میں حسن و ظن ہے۔ آپ جو جتنے ویڈیوز بھیج رہے ہیں میں نے ایک بھی ویڈیو کو اوپن نہیں کیا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ بھیج سکتے ہیں، آپ کے پاس بھیجنے کی جو بالکل اجازت ہے، آپ بھیج دیں، مگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ میرے نظریات کو تبدیل کر لیں گے، میں آپ کے کہنے سے نظریات کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیوں؟ میں ان باتوں کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ جی یہ ہے انہوں نے فلانی کے بارے میں غلط کہا ہے، مجھے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں فلانی بات صحیح ہے، دوسرا غلط کہے تو کہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ ہاں انہوں نے جو صحیح باتیں کی ہے میں ان کی اچھی باتوں کو لے رہا ہوں، اگر ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے، انہیں کہی ہے یا نہیں کہی ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلافی مسئلے میں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں نے آج تک حضرت جی کی کوئی ایک بھی وہ غلط بات پڑھی نہیں، سنی لوگ مجھ سے، میں نے کہا ٹھیک ہے کہا ہوگا، مجھے ان لینا دینا ہی نہیں کچھ بھی۔ لہذا میں تبلیغی نظام الدین کو تبلیغ کا عالمی مرکز مانتا ہوں، حضرت مولانا سعد صاحب کو دامت برکت العالیہ کو دنیا کا عالمی امیر مانتا ہوں۔ میرے نہ ماننے سے، آپ کے نہ ماننے سے ان کی کوئی بھی جو حیثیت گھٹتی نہیں، کیوں؟ وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے ہمارے لیے اس وقت، لہذا میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب ان سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، تو اچانک یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ دیکھیں اکابر ہم کہتے ہیں نا، اپنے اکابر کی باتوں کو دیکھو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ، یہی واقعہ میں وہاں عرض کر رہا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھے کسی ساتھی نے بعد میں باہر کہا کہ آپ نے ان کا نام کیوں، یہی میں نے وہاں وہ یہی واقعہ وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نور اللہ مرقدہ جو ان کا آپ کے بارے میں غلط فتویٰ ہے، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، وہ آپ کو گستاخ کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب کیا دیا، حضرت تھانوی صاحب کا جواب سنو اور پھر اپنے گرہبانوں کے اندر دیکھو، دو چار جو ایک دو لوگوں کی باتیں سننے کے ساتھ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی ساری زندگی کو ان کو گمراہ کہنا، جو فلانی کہہ دینا۔ ایک سنو اپنے اکابر کی باتیں، اپنے اکابر کی ایک اس بات کو سن لو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو وہاں پر بیان کیا، جو فرمایا وہاں پر، کہا دیکھو انہوں نے مجھے کافر کہا ہے، وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، وہ نبی کی محبت میں کہتے ہیں، انہیں کہا گیا کہ انہوں نے نبی کی گستاخی کی ہے، تو ان نبی کی محبت میں وہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ انہیں نبی کے گستاخ کے بارے میں جو اچھا الفاظ بھی وہ کہنا نہیں چاہتے، وہ نبی کے گستاخ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وہ میرے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، کہ وہ نبی کے گستاخ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا جو مجھے کہا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو رحمہ اللہ تعالی علیہ کو جو ان کو نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے محبت ان کو جنت میں لے جائے گی۔ پھر مسئلہ یہ رہا کہ میں گستاخ ہوں کہ نہیں، میں نے نبی کی گستاخی کی ہے یا نہیں، وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ دیکھو کس طرح سے کہا، اب کہتے وہ کیا ہے، آیا جی احمد رضا خان بریلوی آیا بڑا بنا ہے، وہ کہتا ہے وہ خود کافر ہے، وہ تو گمراہ ہے، وہ تو یہ ہے۔ میری اور آپ کی بات ہوتی ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ہم تو چھوٹی سی بات پر ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوا نا کہ ہم نے انگلی کٹانا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کہ ہمیں خواب میں بھی جو دعوت و تبلیغ کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کبھی ہم نے جو ہے وہ کچھ کیا بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں دعوت و تبلیغ پر لگا لی، اب ان کے بارے میں غلط رائے۔